بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم صلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالی جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین اکرام، انسان اس زندگی میں کئی تعلقات لے کر آیا ہے۔ ایک تعلق اس کا خدا کے ساتھ ہے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، ایک ماں باپ کے ساتھ ہے، ایک اولاد کے ساتھ ہے، ایک سارے رشتہ داروں کے ساتھ ہے، ایک باقی مخلوق سے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن خدا سے تعلق ایسا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ایسا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ خدا نے ہی پیدا کیا ہے، خدا نے ہی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور خدا کے سامنے ہی پھر حاضر ہو کر سب نعمتوں کا جواب دینا ہے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق اس لیے ہے کہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے اور خدا کے امتحان میں پورا اترنے کا واحد ذریعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور ایسے کئی فرمان ہیں، یعنی یہ فیصلہ خداوندی ہے کہ جس نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، اسے خدا کی محبت نصیب ہو گئی۔ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی، وہ خدا کی غلامی میں منظور ہو گیا، اور جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ مانا، وہ مطلق کافر مغضوب خدا ہوا۔ ماں باپ سے محبت اور اولاد سے محبت اور تعلق تو فطری ہے۔ خدا نے یہ حکمت کی کہ خدا کی مخلوق کی پرورش ہو، اولاد کی محبت ماں باپ کے دل میں رکھ دی، جس کے لیے وہ دن رات اولاد کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اور اس طرح خدا کی مخلوق کی خدمت ہوتی ہے۔ اگر یہ محبت ماں باپ کے دل میں خدا نہ رکھتا تو کوئی والدین کبھی بھی خام خاص سر درد اور تکلیف اپنے ذمہ نہ لیتے، اور ساری مخلوق اس طرح در بدر ہو کر مرتی اور ضائع ہوتی۔ گویا ماں باپ کی اولاد کے لیے محبت خدا کا احسان ہے، ماں باپ کا احسان نہیں۔ خدا نے انہیں نعمت عطا فرمائی، اور اسی وجہ سے خدا نے ماں باپ کی خدمت کا بھی حکم دیا تاکہ حق ادا ہو۔ اس طرح اولاد سے تعلق ہوتا ہے، ایک تو اسی محبت کی وجہ سے۔ اب اتنے تعلقات میں سے انسان نے صحیح زندگی گزارنے کے لیے ان تعلقات کو درجات دینے ہیں کہ کون سا حق فوقیہ رکھتا ہے۔ سب سے پہلے محبت خدا کی ہے، کیونکہ انسان کی پیدائش ہی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے اور اس کی عبادت کرنے کے لیے ہے۔ دوسری محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے بغیر یہ مقصد تخلیق پورا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ماں باپ اور اولاد سے محبت، تعلق اور ان کی خدمت ہے کہ خدا نے ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو شخص یہ حکم پورا نہ کرے، گویا اس نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، اور اس طرح وہ گنہگار ہوا۔ اب انسان نفس، شیطان اور مخلوق کے گمراہ کرنے کی وجہ سے سب سے پہلی اہمیت اولاد اور بیوی یا ماں باپ کو دیتا ہے۔ ایسے لوگ یا دین کو سمجھنے کے بعد نفس کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں، یا دین کو جانتے ہی نہیں۔ ایسی محبت کا نتیجہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جس طرح جانور ہوتے ہیں جو فطری طور پر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، مگر جب ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی بڑی بھینس سے چھوٹی بھینس کو، یا کسی چھوٹے کتے کو بڑے کتے سے محبت کرتے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں۔ جب بچہ کتے کا یا کسی جانور یا پرندے کا بڑھتا ہے تو پرواہ ہی نہیں کہ ماں باپ نے کتنی خدمت کی۔ پرندے اپنے بچے کے منہ میں دانہ لا کر ڈالتے ہیں، لیکن کبھی کسی پرندے کو اپنے ماں باپ کے منہ میں دانہ ڈالتے نہیں دیکھا گیا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ نتیجہ دنیاوی محبت کا ہے۔ خدا کو چھوڑ کر محبت کرنے والوں کا اولاد کے ہاتھوں یہی انجام ہوتا ہے۔ اور دوسرا نتیجہ تو آخرت میں ذلت اور خواری ہے۔ مگر جو لوگ خدا کے فضل سے اس تعلق کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور سب سے پہلے خدا کی محبت اور پھر خدا کے رسول کی محبت، پھر ماں باپ کی محبت اور اولاد کی محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری
خدا نے لگائی ہے، تو ان کی یہ دنیاوی خدمت بھی عبادت بن جاتی ہے، اور وہ خدا جو پیدا ہوتے ہی ان کو ماں باپ کی صورت میں خادم مہیا کرتا ہے، اور وہ کام جو دنیاوی سمجھے جاتے ہیں خدا کی محبت اور عبادت کے اور وصل اللہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے حاضرین مجلس اپنی زندگیاں ایسی بنائیں کہ دل میں خدا اور خدا کا رسول ہی ہو۔ ماں باپ اولاد اپنی ذات کی خدمت اسی خیال سے کریں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، تاکہ وہ وقت جس نے ضرور آنا ہے اور جس میں خدا کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنی تمام حرکات کا جواب دینا ہے، اس وقت ہم کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، بلکہ ہماری ہر حرکت عبادت میں ہی شامل ہو کر پیش ہو۔ اس طرح ہم خدا کے سامنے سرخرو اور سرفراز پیش ہوں گے، اور ان ابدی اور لازوال نعمتوں سے مستفید بھی ہوں گے، اور دنیا میں بھی خدا دکھوں، حسرتوں، پریشانیوں سے بچا کر آبرو عزت سے زندگی بسر کرنے کا موقع عطا فرمائے گا۔ ماں باپ یا اولاد کی محبت اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ ایسی محبت کو اگر انسان اہمیت دے کہ خدائی محبت سے غافل رہے تو وہ بد نصیب اور گنہگار ہوگا۔ مرسلین خدا کی زندگیاں ہمارے لیے لاہ عمل ہیں، ان سے ہم کو سبق سیکھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق حدیث پاک میں آیا ہے، قیامت کے دن جب سب خدا کے سامنے پیش ہوں گے تو آپ عرض کریں گے کہ یا اللہ، تیرا وعدہ تھا کہ مجھے شرمندگی سے بچائے گا، لہٰذا آج میرے باپ کو بچا، کیونکہ یہ سب سے بڑی رسوائی ہے۔ حکم ہوگا کہ یہ ہرگز تمہارے پر کوئی حق نہیں رکھتا۔ اپنے پاؤں کے نیچے دیکھو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے تو والد گندگی سے بھرا اور بھیجو کی شکل کا دکھائی دے گا، پھر اسے فرشتے پاؤں سے گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیں گے۔ اس لیے ماں باپ اولاد کی محبت خدا کی محبت میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے سنا کہ بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، انہوں نے کھانا بند کر دیا۔ حضرت سعد نے جا کر ماں کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ ماں نے کہا، بیٹا یہ تم نے کیا دین شروع کیا ہے، اس کو چھوڑ دو ورنہ میں اسی طرح بھوکی مر جاؤں گی اور لوگ تجھے ماں کا قاتل پکاریں گے۔ حضرت سعد نے صاف لفظوں میں جواب دیا کہ ماں، اگر تیری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے اس طرح اس خاطر مر جائیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دوں تو خدا کی قسم میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ماں مایوس ہو گئی اور راضی ہو کر کھانا شروع کر دیا۔ اولاد کی تو ماں باپ کے سامنے کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی۔ اولاد کو ماں باپ پر فوقیت دینے والے تو دین کے لحاظ سے بھی مردود ہوتے ہیں اور دنیا میں بھی لعنتی اور بدبخت ہوتے ہیں۔ ان کی اولاد بھی پھر ان پر تھوک کر اپنی اولاد کے پیچھے چلتی ہے۔ یہ اوراد پاک کی مجلس اسی بات کا عملی مظاہرہ ہے کہ اس میں شامل ہونے والے وہ لوگ جو ساری محبتیں ساری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر کے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو اہمیت دیتے ہیں، ان اوراد پاک کو پڑھتے وقت ان کی اہمیت اور مجلس کی اہمیت کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور التجا کرنی چاہیے کہ اے مالک یوم الدین، ہم کمزور ہیں، نفس اور شیطان اور دنیا سے مغلوب ہو کر ہر قدم پر لغزش اور ٹھوکر کھانے والے ہیں۔ اپنے فضل و کرم سے ان اوراد پاک کی برکت سے ہمیں استقامت عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں قائم رکھ۔ دنیا اور آخرت میں اور باقی جتنی ذمہ داریاں ہیں ہمارے ذمے ہیں، اپنی رضا کی خاطر اور اپنی مرضی کے مطابق نبھانے کی توفیق عطا فرما اور ہمت عطا فرما، اور ان اوراد پاک کو ہمارے لیے دین و دنیا کی مشکلات دور کرنے کا وسیلہ بنا۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ
اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول 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 اللہ کلمہ تنجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم درود شریف ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ
استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا آیت کریمہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین سورۃ الناس قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آیت الکرسی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا اللہ حسیب الحسیب الحسیب اللہ 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 الحسیب لطیف 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 لطیف
لطیف لطیف لطیف لطیف یا مجیب السمیع مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا وہاب 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 یا یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا قابضو 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 یا علی العظیم العظیم یا علی 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 العظیم علی العظیم یا علی العظیم یا علی العظیم یا علی العظیم یا حی یا قیوم حیو یا قیوم یا 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 ذا الجلال والاکرام 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 یا رحمان یا منان یا منان یا منان یا منان یا منان یا رسول یا رحیم یا رسول یا رحیم یا رسول یا رحیم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا علام الغیوب 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 یا علام الغیوب
یا ودود یا عطوف 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 یا ودود یا باقیو 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 یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا کبیر المتعال 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 سلام قولا من رب رحیم قولا من رب الرحیم سلام 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 قولا من رب الرحیم یا بدیع العجائب بالخیر یا ارحم الراحمین الراحمین یا ارحم 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 الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا اللہ 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 یا رحمان یا
اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف آمین ثم آمین صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء خالق الحب والنوا ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوق شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضا ان الذین واغننا عن الفقر رب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ العین واصلح لی حالی کلالہ لا الہ الا انت ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.